یہ ہم اہل سنت و جماعت یہ درود پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں، اگر خود نہ سنتے تو ہم یا نہ کہتے، یا کلمہ ندا ہے، اور ندا اس کو دی جاتی ہے جو منادا خود سننے والا، سبحان اللہ، اگر وہ سنے نہ تو پھر پکارنا ہی بیکار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علیہ کا کہتے ہیں نا، تو یہ کا ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے اور یہ حاضر و ناظر پر دلالت کرتی، اور یہ کوئی من گھڑت نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی جب تک السلام علیکہ نہ کہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب نماز میں حاضر ناظر مان لیا تو نماز کے بعد پھر کیوں نہ مانے؟ اس لیے وہ بیچارے ناقص العقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی حاضر ناظر نہیں۔ تو بہرحال موت برحق ہے، بے شک بے اور موت کو ہم نے چکھنا ہے، واہ، موت ہمیں نہیں کھاتی۔ کل نفس، ہر جان، ہر ذی روح چیز، ہر متنفس، ہر سانس لینے والی شے ذائقہ چکھنے والی ہے۔ الموت، موت کو، موت کو ہم چکھتے ہیں، اور جو چیز چکھی جائے نا اس کا اثر ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی بیوی کا شوہر بد مزاج ہو کہ اگر تھوڑا سا مسالہ اوپر نہ نیچے ہو جائے تو وہ فساد مچا دے گا، تو اس کو روزے کے ساتھ بھی یہ اجازت ہے کہ مسالہ چکھ کے اسے تھوک دے، کیونکہ چکھنے سے اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کو ہر ذی روح چیز، ہر جان چکھنے والی، اللہ، بس موت کو چکھا، یہ نہیں کہ موت غالب ہوگی۔ اللہ اللہ، موت کیا ہے؟ محجوب عن الانظار، نظروں سے پردے میں چلے جانے کا نام موت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، یہ میت جو ہے جس کو موت آ چکی ہے، جو موت کو چکھ چکا ہے، فرمایا جب گھر والے روتے ہیں نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں یعذب کا معنی یہ نہیں کہ عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی اور کے گناہ کا عذاب کسی کو نہیں دیا جاتا، نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر نہ دیا جاتا ہوتا تو ہم نماز میں یہ نہ پڑھتے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ کیا فائدہ اس اولاد کا جو نماز نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھے تو بہت بڑی قیمتی ہے اولاد، کیونکہ ہر آخری قعدہ میں یہ دعا تو مانگے گی نا کہ اے میرے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تمام ایمان والوں، یہ ہے سرکار کی محبت، کیونکہ ایمان والا ہے ہی وہ جس کے دل میں آقا کی محبت، سبحان اللہ، اور محبت کا تقاضا تو رب نے سکھایا کہ میں بے نیاز ہوں، بے نیاز ہو کر محبوب کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی سے پیار کرتا ہوں، اس مٹی سے جس شے کو نسبت ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن آقا کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی، لا اقسم بہذا البلد، کیا بلد میں مٹی نہیں ہوتی؟ بلد میں تو بھائی حشرات بھی ہوتے ہیں، بلد میں جانور بھی ہوتے ہیں، بلد میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تو پورے شہر کی قسم اٹھائے کہ محبوب
چاہے وہ کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جب ہیں تیرے شہر تو مجھے پیارے لگتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ آپ اندازہ لگائیں واہ 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 کہ جن آقا کے شہر کی مٹی اور حشرات اللہ کو پیارے لگے، قدموں کے نیچے آنے والی چیزیں پیاری لگے، ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والوں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ اور کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں جو میرے آقا کے کندھوں پہ بیٹھے، جن کے پاک قدموں کی شان یہ ہے کہ اگر مردے پہ آ جائیں تو زندہ ہو جائیں۔ ہے نا حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، سرکار احد پر گئے نا، احد ناچنے لگے، سبحان اللہ رقص کرنے لگے۔ واہ پوچھو ان سے تو رقص کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں خوشی نہ مناؤں، اے ہے محبوب آئیں اور میں خوشی نہ مناؤں۔ واہ 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 بتاؤ یار اس قبر والے کا مقام کیا ہوگا جس کی قبر میں میرے آقا کا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ اب اندازہ لگائیں، خدا کرے کہ قبر میں جانے والا صحیح و لگے، آمین آمین اور اس خاندان کے تو ہم گواہ ہیں، بے شک صرف ایک گھر کے نہیں، خاندان، کیونکہ میں تو ان کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک جانتا ہوں۔ یہ حاجی شیراز مدنی صاحب تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب میں یہاں آیا، جب میں یہاں آیا یہ تو ان کی تو ولادتیں بھی بعد میں ہوئے، الحمدللہ کہ اللہ نے پھر ان کو جوان کیا اور انہیں نبی پاک کا ثنا خان بھی بنا دیا، اور یہ سارا گھرانہ صحیح العقیدہ ہے۔ اور ان کے والد گرامی محترم محمد ریاض صاحب، یہ تو میں 79 میں حج کرنے گیا تھا پہلی مرتبہ، تو ریاض صاحب وہاں ہوتے تھے، یہ اکثر میرے پاس آتے تھے، یہ میرے گھر جدہ ہوتے تھے، جدہ سے آتے تھے مجھے ملنے کے لیے، اس وقت آنا جانا بھی آسان نہیں تھا، اور جناب بندہ پھر اس گھرانے سے ہمارا روحانی تعلق بھی ہے، بے شک جو اس گھر کے سرپرست اعلیٰ تھے نا حاجی عزیز الرحمان صاحب مرحوم مقبول، وہ اس بس ان کی اپنی مرضی تھی، میں لائق نہیں ہوں، ان نے میرے ساتھ بیعت کی ہوئی تھی، سبحان اللہ واہ جناب بندہ تو یہ صحیح العقیدہ ہونا موت کے لیے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ یہ جو صاف ہو جائے نہیں فائدہ دیتا جنازہ، نہیں فائدہ دیتی دعائیں، بے شک نہیں فائدہ دیتی کوئی عبادت جب تک بندے کا عقیدہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان سے بتاؤ اس کا عقیدہ صحیح ہے تو میرے نبی کی لاڈلی کے خلاف بکواس کر اے اللہ اکبر وہ جو عیب سے پاک ہیں ان کی طرف عیب کی نسبت کرنا محمد پاک کی جگر کا ٹکڑا، کیا ایمان سے بتاؤ نبی کا جگر عیب والا ہے؟ اللہ تو جگر کے ٹکڑے کا کیا مقام؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو علی کے دشمن سے دوستی رکھے، جو اہل بیت کے دشمن سے دوستی رکھے، تو وہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو ہو گیا سب کو، ککھ نہیں، وہ نمازی خبیث ہے جس کے دل میں محمد پاک یا رسول اللہ نمازی نہیں ہے، واہ نماز میں کہتے ہیں نبی حاضر حاضر، بعد میں بکے کہ نہیں، نبی مشکل کشا نہیں، نبی حاج مشکل کشا نہیں ہے جو قبر میں تشریف لائے، اللہ سبحان اللہ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا تمس النار مسلم الرعانی اور رام الرعانی، سرکار فرماتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہے، مومن ہے، میرا دیدار
رویت اور رویت مطلقہ کی بات ہے. یہ نہیں کہ فلاں جگہ دیدار ہو، نہ، دیدار میرا ہو. جس کو میں، اور دیدار اللہ کی قسم سوائے مومن کے کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا. بے شک. اگر دیدار ہر ایک کو ہوتا تو ابو جہل نہ پہچان لیتا کہ محمد کو، اللہ ابو لہب نہ پہچان لیتا. جناب گستاخ قبر میں جائے گا، آقا آئیں گے ہاں بے شک بے شک. دکھانے کے لیے کہ اس کمینے کی قبر میں میں آیا ہوں، مگر مجھے نہیں پہچان سکا، اس کی قبر جہنم کا. اللہ. جو پہچانتا ہے اسی وقت اس کی قبر جنت کا باغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی قبر میں بھی تو میرے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے. نعت پوچھتے ہیں نا، ما کنت تقول فی ھذا. اب یہ من گھڑت بات ہے. تجھے اگر قواعد عربیہ سے جہالت ہو، ہمارا قصور تو نہیں ہے. بہت خوب بہت. حدیث کے کلمات ہے ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ للقریب قریب کا اور اشارہ پتہ ہے اس شے کی طرف ہوتا ہے جو موجود ہو. جو اشارہ، جو شے نظر آئے، جو محسوس بھی ہو، مبصر بھی ہو، وجود فی الخارج ہو، قریب ہو، جسے ہاتھ چھو سکے، جسے آنکھ دیکھ سکے، اس کی طرف اشارہ. واہ 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 واہ. شاید نظر نہیں آ رہا اور کوئی کہے یہ کیا ہے اے تو ہم کہیں گے پاگل ہی لگتا ہے، چیز تو ہے کوئی نہیں. یہ کہے گا یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ اس شے کی طرف جو نظر آتی ہے. ہمارے آقا جسم سمیت ہر قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں. اور جو صحیح العقیدہ ہے وہ سرکار کا دیدار کرتے ہیں. دیدار کرتے ہیں نا تو بھائی بتاؤ، اللہ کو نہیں پتا کہ یہ قبر والا کیا جواب دے گا. بہت خوب. واہ 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 واہ. اللہ عالم الغیب ہے یا بے نہیں؟ شک. اس کو پتا ہے یا نہیں کہ یہ قبر والا کون ہے، کیا ہے، کیا جواب دے گا. اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. پھر پوچھنے کا کیا مطلب؟ چپ کر کے اپنے علم پہ اکتفا کر کے وہ جزا دیتا. مگر پوچھنے کی حکمت یہی ہے کہ تاکہ پتہ چلے دنیا بھی اسی کے لیے جنت ہے جو میرے محبوب کو پہچان، اور قبر بھی اسی کے لیے جنت ہے جو میرے محبوب کو پہچان. سبحان اللہ. اور ذکر مصطفیٰ دنیا میں بھی کرو، قبر میں بھی. کیا کہتے ہیں قبر والا؟ ھذا محمد الرسول اللہ. اب میں اس کی تشریح کروں نا، ھذا محمد رسول اللہ، تو یہ تو بہت لمبا موضوع ہے. یعنی سب سے اعلیٰ نعت یہی ہے. سبحان اللہ. بڑی نعت محمد رسول. ہم سارے پڑھتے بے ہیں، شک بے شک. پڑھتے ہیں. ہم سارے نعت خواہ ہیں بابا. بے شک. یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ترنم عطا فرما دیا، خوشی الہانی عطا فرما دی، یہ نعمت کی ذات ہے. نعمت، اور پھر خوشی الہان بھی ہو اور مترنم ہو اور وہ علم بھی رکھتا ہو ترنم کا. علم بھی، کیونکہ بے ہنر جب کوئی بات کرتا ہے نا اس کی بات پسند ہی نہیں آتی. بے شک. نعت پیاری ہوتی ہے، پڑھنے والا بیچارہ گڑبڑ ہوتا ہے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ نے اس کو خوش الہانی سے نوازا اور علم سے نوازا کہ بھی اس کا کیسے پڑھنا ہے، تو پھر اس کی بات سنتے ہوئے مزہ آتا ہے. جناب اب دیکھو نا، میں سادہ بول رہا ہوں، گلا بھی خراب ہے، لیکن میں بھی اگر بے سرا بولوں نا آپ میری بات نہیں سنیں. یہ نہیں کہ اشعار میں سے نا، اشعار میں بھی سر ہے، نثر میں بھی سر ہے، بے سورے کی کوئی بات نہیں. بے شک. سبحان اللہ. جناب بندہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار ایسا اب یہ بچہ ہمارا جو کل اچانک اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، ہمیں تو بہت بڑا صدمہ ہے. بے شک. کیونکہ ایک جوان بیٹا ہم سے جدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن حقیقتاً
اس کے لیے یہ انعام ہے. کیوں کہ اس کی موت پر باپ بھی صبر کرے گا, بھائی بھی صبر کریں گے, ماں بھی صبر کرتی ہے, سارے صبر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. فرمایا جو صبر کرتے ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام سے نوازتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آگے کیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ٹھیک ہے نا, اللہ کی ان پر رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور بخششیں بھی. صلوات ان پر یہ بخششیں ہیں, رحمت بھی ہوتی ہے. رحمت بھی بیڑا پار صبر کرنے والا. اب ہمارے آقا فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنوا دیتا ہے. صبر کرنے والے کے لیے جنت میں گھر. اس گھر کا نام کیا ہوتا ہے؟ بیت الرضا, کہ یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا. تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو جوان بیٹا جدا ہو گیا, جوان بھائی جدا ہو گیا, ٹھیک ہے, درد ہے, سب کچھ تکلیف ہے, درد ہے, پریشانی ہے, لیکن باوجود اس کے میرے آقا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غسل دیا جا رہا ہے, کفن پہنایا جا رہا ہے, جنازہ آگے رکھا. یا اللہ تو قادر مطلب, موت تو نے دی ہے اور تو کوئی نہیں دیتا. موت بھی دی, پھر جن کے عزیز کو یا محترم کو موت دی وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اس کا نام صبر ہے. سبحان اللہ. اس کا نام صبر ہے کہ پھر اللہ کی کبریائی کا ذکر ہو, پھر اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. میں تو نے اللہ اکبر کہہ دیا نا, اب تو دعا کر اس کے وسیلے سے. یہ جو سید العقیدہ, یہ عاشق رسول, یہ مرد ہے یا عورت ہے, جوان ہے یا بوڑھا ہے, کوئی بھی اس کے وسیلے سے دعا کر. تم تو کہتے ہو جو مر گیا وہ کچھ نہیں دے سکتا, ان کو چھوڑو, تم اس کے وسیلے سے دعا کرو, میں تمہیں بھی بخش دوں گا, اس کو بھی بخش دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ, سبحان. جنازے پہ دعا کیا مانگتی؟ اللہم اغفر لحینا. جنازہ نہیں ہے سامنے, پھر یہ دعا مانگو گے نہیں. جنازہ ہے تو دعا تو کیا دعا مانگے؟ اللہم اے میرے اللہ اغفر بخش دو لحینا. نا یہ نا کی قید ضرور ہے. یہ نہیں ہے کہ اغفر لحین و میتن و شاہدن و غائب. نا حینا و میتنا. یہ نا ضمیر جمع متکلم مار ہے. ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش. ہم میں سے, ہم جو تیرے محبوب کے چاہنے والے, ہم جو یا رسول اللہ کہتے ہیں, ہم جو صلاۃ و سلام پڑھنے والے, ہم جو محبوب کی نعتیں پڑھنے والے, ہم جو محبوب کی عظمتیں ذکر کرنے والے, ہم میں سے. اب دیکھو نا قید ہے, سب کی بخشش نہیں ہوتی. اور وہ ٹھیک کہتے ہیں مر گیا کیا فائدہ دیتا ہے, وہ کمینہ کیوں نہ کہے, اس کو فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا. جس کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بابا موت. اب ہمارے آقا نے جو فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت, مومن کے لیے موت تحفہ. تحفہ نہیں ہے جو بخشوا گئی. پھر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. جو یہاں کھڑے ہیں ان کو بھی بخش, جو نہیں یہاں ان کو بھی بخش. ہے جی. اور یہ بھی ہے نیت میں ہم کہتے ہیں لحاظ المیت, اس میت. کیونکہ اگر غائبانہ جنازہ جائز ہوتا تو پھر جنازہ فرض کفایہ نہ رکھا جاتا. جنازہ فرض کفایہ ہے یا نہیں؟ ہوش کے ناخن لو. اگر فرض عین ہوتا
تو پھر تم جہاں بھی کھڑے تھے جنازہ پڑھتے. چند بندے جو موجود ہیں وہ پڑھ لے ساری دنیا کی طرف سے دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا. ہاں اگر ولی اقرب رہ گیا ہے کسی وجہ سے، ولی اقرب جو سب سے بڑا وارث ہے وہ آ جائے تو وہ پڑھا سکتا ہے، ورنہ دوبارہ جنازہ نہیں. دعائیں مانگی تو بھائی یہ اللہ نے ہمارے لیے موت سرکار کے فرمان کے مطابق تحفہ بنائی ہے. اب بتاؤ اللہ نے جن کے لیے اللہ نے گھر جنت میں بنا دیا تو کیا یہ دنیا داروں کی حکومت ہے کہ گھر تو بنے کسی کے لیے، حکومت بدلی بسانے کوئی اور آ گئی. اللہ نے جن کے لیے بنایا بسائیں بھی. اب اس عظیم صدمے کے بدلے جنت میں گھر بن گیا تمہارا، ریاض صاحب کا، عزیز شیراز کا، ان کے بھائیوں کا گھر بن گیا. تو بتاؤ یار یہ موت نعمت ہوئی ہے نعمت کہ جنت میں کافر کو نہیں جا سکتے، گستاخ کو نہیں جا سکتے. تو جب بھی ان کو موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا یہ جنت میں جانے انشاءاللہ. موت تو ہے یا اور اللہ تعالیٰ نے موت کو نعمت قرار دیا. ہمارا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آگے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذکر موت کا رب کہتے ہیں کون کون سی نعمت. اللہ اکبر، واہ 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 واہ. یار موت کی نعمت ہے. میں نعمت نہیں تو کیا ہے. وہ تجھے موت آئی اور تو قبر میں گیا تو میرے محبوب کا دیدار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہاں تو سرکار مر رہا نہیں فقط رہا میرا دیدار ہی وہ حق کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. کیونکہ یہ کوئی کانفرنس تو نہیں نا اس میں شروع ہو جاؤ تو بس ختم ہونے پہ باتیں تو بہت ہیں. ہمارا مسلک سچا ہے، بے شک ہمارا عقیدہ صحیح ہے، کسی معاملے میں ہمیں کوئی نہیں جھٹلا سکتا بے شک اللہ کی قسم. اور صحیح عقیدے والے لوگ خوش بخت ہیں یار. عقیدے صحیح پہ قائم رہو، موت سر پہ کھڑی. اللہ کی قسم عقیدہ سچا پکا رکھا نا تو قبر میں بعد میں جائیں گے ہم، بخشش پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے بچے کی یہ کیا مجھے ہے بھی انتظار پر پھر انشاءاللہ کروں گا. میں یہ بھی میں اپنی وجہ سے، کیونکہ یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے عزیز ہیں، اس لیے اتنی بات کر دی. اور یہ موقع کے مطابق ہے. بیمار ہونے کے باوجود بھی کم از کم آدھا گھنٹہ میں بول پڑھنے لگے بس آپ کی دعا. بس یہ بات حق کرو نا تو چس تو آتی ہے. اور میں نے شب معراج بھی ایک جگہ تقریر کی نا، یہ گلا اسی طرح تھا سلطان. بلکہ آج کچھ اچھا ہے لیکن اس سے بھی چٹ تھا. تو جب میں نے ختم کی نا تو ایک بابا بزرگ بیٹھا تھا سامنے، کہتے ہیں مزہ تو آپ آنے لگا. میں نے کہا بابا محبوب کی باتیں ہوتی رہیں تو محب کو مزہ ہی آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کے ترجیح بلند اور بہت ہی باادب بچہ تھا، بے شک پیار کرنے والا، عزت کرنے والا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آخر دعوانا